امام زمانہ کے جل ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله ولنتر صلوات اربان محترم، ہم تمام انسانوں میں ایک چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں عقل۔ عقل بہت سی چیزوں کی خوبی کو درک کر سکتی ہے۔ ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز خوب ہے اور کون سی چیز بری ہے یا بد ہے، یعنی خوب کی، نیکی کی، بدی کی پہچان ہماری عقل کر سکتی ہے۔ خدا نے انسان کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ بہرحال ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو عقل ہے لیکن اچھائی برائی کی ان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو جان سکے۔ عموماً ہم ان کو دیوانہ کہتے ہیں۔ بس خدا یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی، اللہ نے آپ کو تمیز دی کہ آپ اس عقل کو استعمال کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز نیک ہے اور کون سی چیز بد ہے۔ اس کے باوجود آسمانی شریعتیں نازل ہوئیں، کیوں نازل ہوئیں؟ کیونکہ ہماری عقل کچھ جگہوں پہ ناقص ہے۔ البتہ عقل جیسے نیکی ہے، محمد والے محمد بلند صلوات، جیسے کہ عدل ہے، نیکی ہے، ظلم و ستم کی برائی، یہ سب ہماری عقل سمجھ سکتی ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے امانت، شجاعت، سخاوت یہ کون سی چیزیں ہیں تو سب یہی کہیں گے کہ یہ اخلاقی صفات ہیں کہ جو ہمارے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح جھوٹ، خیانت، بخل اور دوسری ایسی برائیاں، اس کے لیے اگر ہم عقل سے کہیں گے تو عقل باقاعدہ یہ نشاندہی کرے گی کہ یہ بری چیزیں ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے عمل ہیں کہ ہماری جو عقل ہے وہ ایک جگہ پر آ کر عاجز ہو جاتی ہے، یا انسان اپنی عقل کے اوپر کچھ لیئرز چڑھا دیتا ہے اپنی میں کی، انا کی، کہ جس کی وجہ سے انسان صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ ایک مثال دوں گی، جیسے کہ آج کل آپ سب جانتے ہیں غزہ کے حالات، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ اگر ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو ان معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، کہ جو کہ خلاف ہیں حماس والوں کے، ان سے جب انٹرویوز لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ معصوم بچہ نہیں ہے، ان کو مارنا ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ 6 مہینے کا، ایک جو ابھی پیدا ہوا ہے، کیا وہ دہشت گرد ہوگا؟ نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کو مارنا بالکل صحیح ہے، اور اتنی ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ کہیں سے ان کی نہ آنکھوں میں پشیمانی ہوتی ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ صاف کہتے ہیں کہ ہم نے تو 50 تک بچے مارے ہیں لیکن ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر آ کر ان کی جو عقل ہے وہ اس عمل کو سمجھنے سے قاصر ہو گئی ہے، کیونکہ انسان کی معلومات محدود ہیں، اور جب اس کے اوپر برائیوں کا ایک خول چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی عقل کو زنگ لگ جاتا ہے اور پھر وہ کام نہیں کرتی ہے۔ اسی لیے ادیان الہی آئے اس دنیا میں، آسمانی کتاب خدا نے بھیجی، انبیاؤں کو بھیجا ہے، تاکہ ہماری جب عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کے آگے کیسے عمل کرنا ہے وہ خدا کے دین نے ہمیں بتایا ہے، اور ہماری عقلی ادراک کی ہمیں تاکید کرنی ہے۔ اسی طرح عقل سے جو لوگ منکر ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں عقل کچھ نہیں ہوتی، بس جو بات بولی گئی ہے اس کو ماننا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگر ایسی چیز ہے کہ کوئی عقل کو نہیں مانتا تو وہ توحید کے بھی خلاف ہے، وہ خدا شناسی کے بھی خلاف ہے، اور وہ دین کی بات بھی یہاں پر آ کر ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر کوئی عقل کو ہی نہیں مان رہا تو وہ خدا کو بھی نہیں مانے گا اور وہ دین پرستی کو بھی نہیں مانے گا، کیونکہ ہمارے جو اصول دین ہیں یہ اسبات کرتے ہیں عقل سے۔ آپ کی عقل دلیل دیتی ہے، فروع دین میں آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے، آپ کو فروع دین میں تقلید کرنی ہوتی ہے، لیکن اصول دین میں آپ کو اپنی عقل
عقل سے وہ دلائل چاہیے کہ کیوں خدا ہے، کیوں نبی موجود ہے، کیوں ہمیں عدل کو ماننا ہے، کیوں ہمیں قیامت کو ماننا ہے، کہ جو بہرحال پچھلی 3 مجالسوں میں نے آپ کو وہ دلائل دیے، آپ خود بھی جا کر پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن فروع دین میں ہمیں کرنی ہوتی ہے تقلید۔ بہرحال تقلید میرا موضوع نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا تقلید کے حوالے سے بتا دیتی ہوں۔ پہلے دنیا کی مثال لیتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ جب آپ سب بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ آپ خود سے اپنا علاج کیوں نہیں کر لیتے کہ نہیں بھائی میں تو خود ہی کروں گا، میں کیوں وہ ڈاکٹر کی بات مانوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر وہ شخص ہے کہ جس نے باقاعدہ علم طب حاصل کر رکھی ہے، پورا اس کو علم ہے کہ باڈی کے کیسی کیسی بیماریاں ہیں، کس طرح اس کا علاج کرنا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو اپنا گھر بنوانا ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ جو گھر بنانے والا بندہ ہے اس کے پاس جائیں گے، خود سے نہیں بنائیں گے، آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، حتیٰ کہ اگر کسی خاتون کو فیشن نہیں آتا تو بیوٹی پارلر جاتی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو ہم ہر ایرے غیرے کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس وقت کسی ایسے شخص کو نہیں پکڑتے کہ جو دین میں ایک لیول تک اس بندے نے اس میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہو یا پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، ہم اس وقت ہی کہتے ہیں کہ نہیں جہاں سے بھی دین مل رہا ہے ہم اٹھا کے لے لیں گے۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنے گھر میں کسی بچے کے لیے کسی ٹیچر کا انتظام کرتے ہیں تو آپ کسی ایسی استاد کو رکھیں گے کہ جس نے 3 کلاسیں پڑھی نہیں ہوں؟ کوئی عورت آ کے کہ ابھی میں 3 کلاسز پڑھیں گی، میں پڑھا سکتی ہوں، لیکن آپ کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔ آپ کہیں گے کوئی ایسی خاتون ملے گی جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہو، اس کے پاس ڈگری ہو۔ تو جب بات دین کی آتی ہے تو کیا دین ایسے ہی بس سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کو بس ہر کو مطلب جس سے مل رہا ہے بس حاصل کر لو؟ نہیں، ہمیں صحیح منابع کے پاس پہنچنا ہے، صحیح جگہ پہ جانا ہے، اور تقلید جو ہوتی ہے وہ مرجع عالم کی ہوتی ہے۔ ہمارے اس دنیا میں مراجع موجود ہیں، جو چنے ہوئے مرجع ہوتے ہیں، ان میں سے آپ کو مختلف ان کی ایک وہ ہے مطلب نشانیاں ہیں کہ عادل ہو، فقیہ ہو، مرد ہو، حلال زادہ ہو، شیعہ ہو۔ بہرحال آپ کے پاس ماشاءاللہ علماء ہیں، عالمائے ہیں، آپ ان سے پتہ کریں کہ کیا نشانیاں ہیں کہ جس کی مجھے تقلید کرنی ہے۔ دین میں آپ کو تقلید کرنی ہے، یا تو آپ اگر کسی کی نہیں تقلید کرنا چاہتے تو آپ خود وہ علم حاصل کریں، کیونکہ ڈاکٹر اپنا خود علاج کر لیتا ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ اگر کوئی اسپیشلسٹ ہے تو اس فیلڈ میں وہ اپنا علاج خود کرے گا۔ آپ جائیں، آپ اسپیشلسٹ بنے دین کے، آپ عالم دین بنے اور پھر عمل کریں اپنے اس حکم پر۔ نہیں تو پھر آپ کسی عالم دین کو رجوع کریں، ہر ایرے غیرے کو رجوع کرنا نہیں بنتا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پر اگر مجلسیں پڑھی جائیں تو اشرے کے اشرے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں بات ہو رہی تھی کہ اصول دین سے کہ ہمیں عقل سے اس کے اسباب کی دلیلیں چاہیے ہوتی ہیں، اور یہ قابل اثبات ہے۔ اسی وجہ کی بنا پر خدا کے عادل ہونے کا عقیدہ ہے۔ ابھی جو میں نے پورا پیرا پڑھا کہ عقل کیوں ہونی چاہیے، یہ اسی لیے بتایا کہ خدا کے عادل ہونے کا عقیدہ اس عقل سے نکلتا ہے۔ اس بات کو ہم محال سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کیا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دیتا، کسی کو بلا وجہ معاف بھی نہیں کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہمارے مسلمان گروہ ہیں کہ جن کا عقیدہ ہے عدل کو لے کر کہ خدا جو کرتا ہے وہ عدل ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ خدا وہ جو کرے گا وہ عدل نہیں ہوگا بلکہ خدا عدل ہی کرتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا بہت معمولی سا فرق ہے، یعنی ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خدا چاہے تو یزید کو بھی جنت میں ڈال سکتا ہے، خدا چاہے تو جناب ہد کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ لیکن ہم جو شیعہ اثنا عشری ہے وہ عدل کے معاملے میں کہتے ہیں کہ خدا نے جب ایک قانون بنایا ہے کہ جو شخص خراب ہے، جو شخص خدا کی نہیں مان رہا، وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اب یزید جیسا جہنم میں ہی جائے گا، اور اگر یزید کو جنت میں بھیج دے گا تو یہ چیز اس میں نہیں آئے گی، ہم کہیں گے خدا نے ظلم کیا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں بتایا تھا کہ جو اس انسان کی کیٹیگریز ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے انسان میں یہ عادتیں ہونی چاہیے، وہ عادتیں اگر اس انسان میں نہیں ہیں تو وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، وہ انسان دوزخ میں ہی جائے گا۔ اسی طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کسی ایسے شخص کو نبوت سے نوازے کہ جو خطا کار
گنہگار ہو، ایسے شخص کو جو گنہگار ہو اس کو رسالت سے نوازے یا اس شخص کو معجزات عطا کر دے۔ اسی طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے جن بندوں کو پیدا کیا ہے سعادت کی راستے کے لیے، جیسے ہم لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہے نا کہ ہم کمال تک پہنچے، تو ہمیں وہ بغیر نبیوں کے چھوڑ دے، اس چیز کو ہم مان ہی نہیں سکتے کہ بغیر رہبر کے اللہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ یہ خلاف عقل ہے اور خلاف عدل ہے۔ ان دونوں باتوں کے علاوہ تمام انسانوں کو دعوت ہے کہ وہ آئے نیکیوں اور برائیوں میں تمیز کریں، اپنی قوت فکر سے بات کریں۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ مومنات ایک اعلان سماعت فرمائیے گا، کل سے آپ کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ اور جلدی آنے کی، کیونکہ کافی لیٹ ہو رہی ہے مجلس۔ محمد والے محمد صلوات۔ جب اللہ نے ہمیں یہ عقل دی ہے تو اس عقل کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم آنکھ اور کان رکھتے ہیں لیکن ان کو ہم استعمال نہیں کر رہے تو عزیزان ہم بدترین حیوانوں میں سے شمار ہیں، کیونکہ حیوان ہے کہ جو بس غریزہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لیکن اگر وہ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے، جو چیزیں خدا نے ہمیں دی ہیں، وہ درخت کو دیکھتا ہے حیوان لیکن اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ کیوں ہے کیا ہے۔ اگر ہمارے لیے بھی وہ ویسے ہی ہے تو پھر ہم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر خدا ان لوگوں کو گونگا اور بہرا قرآن میں کہتا ہے۔ قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 22 میں متعدد اس طرح کی روایات ہیں، لیکن سورہ انفال میں ہے کہ وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ تو عزیزوں اگر آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تو آپ حقیقتاً گونگے اور بہروں میں شمار کیے جائیں گے۔ یعنی جب آپ اٹھیں گے عالم قیامت میں تو کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو گونگے اٹھیں گے، کچھ لوگ بہرے اٹھیں گے، کچھ لوگ اندھے اٹھیں گے۔ وہ یہی لوگ ہوں گے کہ جو نہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، نہ عقل استعمال کرتے تھے کہ جس چیز کے لیے آپ کو آنکھیں دی گئی ہیں اس چیز کو نہ دیکھتے تھے، نہ عقل سے غور و فکر کرتے تھے۔ بہرحال ان دلائل کی موجودگی میں ہم عقل تفکر کی قوت سے کیسے چشم پوشی اختیار کر سکتے ہیں؟ دین اسلام ہمیں عقل کی روشنی سے نکات کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر بالفرض قرآن میں یہ نہ لکھا ہوا ہو کہ جھوٹ اور جتنی بھی برائیاں ہیں، خیانت ہے، ظلم ہے، ان کے بارے میں نہ لکھا ہو کہ یہ خراب ہے یا صحیح ہو، اور میں آپ کے سامنے ایسے ہی رکھوں تو آپ ان کو کیا بولیں گے کہ جھوٹ بولنا صحیح چیز ہے؟ نہیں، ہر کوئی، حتیٰ کہ اگر آپ مشرکین سے ہی پوچھیں تو مشرکین ہی یہ بات بولیں گے، حتیٰ کہ مشرکین نے کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا، وہ کسی دین کو نہیں مانتے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جھوٹ، خیانت، دوسروں سے دغا بازی کرنا، یہ تمام بری عادتیں ہیں اور ان کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر ہم خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا، جانوروں سے پیار کرنا، یہ تمام عادتیں اگر آپ غیر مسلم شخص سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ ایسی عادتیں ہیں کہ جو پاک عادتیں ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو جیسے کہ ذکر ہوا کہ ہم خدا کے عادل ہونے پر اعتماد کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، خدا کسی بندے پر کوئی ظلم نہیں کرتا ہے کیونکہ ظلم ایک بری عادت ہے۔ اگر دنیا اور آخرت میں کسی کو جو سزائیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ در حقیقت سزا کی وجہ ہم خود ہیں۔ خداوند کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر فرض کریں یہاں پر ایک چھری پڑی ہوئی ہوگی اور ماں اس کو بتا دے اپنے بچے کو کہ بیٹا یہ چھری آپ نے چیزوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرنی ہے، ہاتھوں کو مت کاٹیے گا، لیکن وہ بچے اگر اپنے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دے تو اس میں کس کا قصور، ماں کا یا بچی کا؟ بچی کا، کیونکہ ماں نے تو اس کو بتایا۔ اگر میری ماں مجھے بتائے کہ بیٹا یہاں پر چھری پڑی ہوئی ہے اور میں اپنا ہاتھ، مطلب اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ نے اس چیز کے لیے استعمال کرنی ہے، کوئی ایسی بچی جو عاقل ہے، ہاں چھوٹا سا بچہ ہے جس کو عقل نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہوئی، اس کے لیے ظاہری بات ہے ماں کو چاہیے کہ وہ چیزیں اٹھا کے اوپر رکھ دے، لیکن ایسی بچی 18 سال کی، 20 سال، 25 سال کی بچی، اگر ایسی بچی کچھ کرے تو پھر کس کا قصور ہوگا؟ پھر بچی کا قصور ہوگا۔ اب ہم لوگ عاقل ہیں یا ہم دیوانے ہیں؟
ہم عاقل ہیں. اگر اللہ نے ہمیں چیزوں سے روکا ہے اور ہم نہیں رک رہے تو اس میں کیا خدا کا قصور ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں, اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم جہنم میں ڈالیں گے. تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ عادل ہے, اللہ ظلم نہیں کرتا. قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں بیان ہوا کہ خدا کبھی بھی انسان کی طاقت سے بڑھ کر کاموں کا حکم نہیں دیتا. آپ کے اوپر جتنی بھی چیزیں وارد کی جاتی ہیں, اسلام میں جتنے بھی عمل ہیں, ہمیں بظاہر لگتا ہے بہت مشکل ہے, لیکن عزیزوں قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی طاقت سے بڑھ کر خدا آپ کے اوپر کسی بھی چیز کا بوجھ نہیں ڈالے گا. ایک مثال دوں گی, ہمارے معاشرے میں بہت دفعہ سننے میں آتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایک بچی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے. میں یہاں پہ ان بچیوں سے بھی خطاب کر رہی ہوں کہ جو 9 سال کی عمر کی ہیں. ہر بچی جانتی ہے وہ کتنے سال کی ہے. آپ سب کے اوپر نمازیں واجب ہیں, آپ سب کے اوپر پردہ کرنا واجب ہے. جو 9 سال کی بچیاں ہیں وہ سن لیں, آپ تمام پہ واجب ہیں. اگر ماؤں نے نہیں بتایا, ہو سکتا ہے ماؤں کو نہ پتا ہو, لیکن آج آپ کی حجت تمامی ہو گئی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میں 9 سال کے بعد میرے اوپر پردہ بھی واجب ہے, میرے پہ نمازیں بھی واجب ہے. تمام احکام 9 سال کی بچی پہ واجب ہیں. اچھا مائیں کہتی ہیں ہماری بچی تو بہت چھوٹی ہے, کمزور ہے. عزیزوں قرآن میں ہے کہ خدا آپ کی طاقت سے بڑھ کر آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا. دکھنے میں ہمیں وہ بچی ہے, لیکن وہ بچی اس لائق ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے, وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے. اسی طرح اچھا اگر آپ اپنی بچی کو موبائل پکڑا دیں اور آپ اسے کہیں بیٹا تم کھیلو, وہ 5-6 گھنٹے بلکہ شاید آدھا دن بھی گزار دے گی بغیر کھائے پیے, وہ آپ سے کھانا نہیں مانگے گی. ماؤں کو اس چیز کا اندازہ ہوگا. وہ بچہ جب تک اس کی بیٹری ختم نہیں ہو جاتی نا, وہ بچی آرام سے لگی رہے گی. اس دن ماں کو یاد نہیں آئے گا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا, لیکن جس دن روزہ رکھنا ہے اس کو یاد آ جاتا ہے یہ بچی تو بہت چھوٹی ہے, اس کے روزے کیسے رکھے گی, خدا نے تو ظلم کر دیا, خدا نے کوئی ظلم نہیں کیا. یہ ہماری خود کی افعال ایسے ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے نہیں ہیں, ہم غور نہیں کرتے. وہ بچی جب موبائل استعمال کرتے ہوئے پورے 12 گھنٹے آرام سے بغیر کھائے رہ سکتی ہے, روزے میں کچھ گھنٹے رہ سکتی ہے وہ کھائے بغیر. اور قرآن میں آرام سے بیان کیے, آپ اس سے دقت والے کام مت کروائیں, اس کو کہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے سو جائیں, اس طرح سے کریں. اور دوسرا یہ کہ میں بچیوں سے کہوں گی, عموماً بچیاں کہتی ہیں کہ لڑکوں پہ جو چیزیں جو بچے بالغ ہوتے ہیں, لڑکے وہ ذرا لیٹ بالغ ہوتے ہیں, تو یہ ہم لڑکیوں کے لیے بیٹا فائدہ ہے. ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ خدا نے اپنا در ہم خواتین کے لیے پہلے کھول دیا ہے. اگر فرض کریں کہ ایک جگہ پر ٹوائز ہوں اور ایک جگہ پر مطلب دروازہ بند ہے, لڑکی لڑکیاں سب کھڑے ہیں, اگر دروازہ کھول کے کہا جائے کہ پہلے بچیاں آئیں تو بچیاں خوش ہوں گی؟ ظاہری بات ہے, وہ کہیں گی ہمیں پہلے اجازت مل رہی ہے. تو جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کی ہمیں پہلے اجازت مل رہی ہے تو بچیوں کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ خدا کا شکر کہ خدا نے ہمیں اپنی بارگاہ میں پہلے بلایا. یہاں پہ جتنی بھی 9 سال کی بچیاں ہیں ان تمام کے بلندی درجات کے لیے بلندر صلوات. بہرحال میں موضوع سے ہٹ گئی ہوں. اچھا اسی طرح ہمارے جب دنیا میں حادثات ہوتے ہیں تو ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی طرف سے ظلم ہے. عزیزوں یہ زلزلہ, یہ مصیبتیں, یہ مشکلات, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی آزمائش ہوتی ہے, کسی سزا کے طور پر ہوتا ہے. بہت سے گناہ ہمارے جب بڑھ جاتے ہیں, پچھلی قوموں کے ہم نے سنے ہیں کیسے کیسے ان کے اوپر عذاب آئے ہیں. جب وہ گناہ میں انسان اتنا بڑھ جاتا ہے تو کبھی دنیا میں بھی دکھانے کے لیے عذاب خدا ڈالتا ہے, سزا دیتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی انسان کو بیدار کرنے کے لیے بھی یہ چیزیں آتی ہیں. اور سب سے زیادہ چیز کا جو احتمال ہے وہ یہ کہ خود انسان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اگر آپ جہاں پر پہاڑ قائم کیے ہیں اللہ نے, آپ سارے پہاڑ کاٹ دیں تو ظاہری بات ہے وہ زمین ہلے گی. اسی طرح جب درخت کاٹ دیے جائیں گے تو گلوبل وارمنگ ہوگی, گرمی زیادہ بڑھے گی. گرمی زیادہ بڑھے گی تو ہر طرح کے بارشوں کا مسئلہ بھی ہوگا, ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائیں, ہو سکتا ہے کم ہو جائے. تو یہ ہماری ہی اپنی بنائی ہوئی آفتیں ہیں کہ جس کو ہم اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. ہمارے عقائد کی بنیاد عدل الہی پر ہے. اس کے بغیر نہ توحید ہماری ہوگی, نہ نبوت ہوگی, اور نہ ہی ہم معاد کے نظریے کو سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے اللہ کو عادل مانا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا تو ہم اللہ کو تو مانیں گے, ظاہری بات ہے. لیکن اگر فرض کریں ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں عدل ہے ہی نہیں, تو پھر تو ہمیں اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہم دنیا میں جو بھی کریں کوئی ہے ہی نہیں عدل کرنے والا ہمارے ساتھ. اللہ کا تو دل چاہے گا, جیسے میں نے بتایا کہ کسی ایک گروہ ہے کہ جن کا عقیدہ ہے
کہ اللہ اگر چاہے گا تو یزید کو بھی جنت میں ڈال دے اور چاہے تو جناب حر کو بھی جہنم میں ڈال دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اگر اللہ کرے گا تو یہ صحیح کرے گا، جو کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا عقیدہ ہے۔ تو یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے تو پھر وہ اللہ پر کیوں ایمان رکھے گا؟ اس کے لیے تو نبوت بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی جو پیغام لے کر آ رہے ہیں وہ کہے گا بھائی میں عمل کیوں کروں؟ اب تو خدا کی مرضی ہے، وہ چاہے ہم جہنم میں ڈال دے چاہے جنت میں ڈال دے، مجھے عمل نہیں کرنا۔ اس طرح پھر معاد کا نظریہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو تمام عقیدوں کی ہماری جو بنیاد ہے وہ عدل الہی ہے۔ بہرحال عدل الہی یہی تک کافی ہے، اور آج ہی میں انشاءاللہ جو آخری عقیدہ ہے ولایت اور امامت کا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ہم سب کو پتا ہے کہ خدا کی حکمت کے تقاضے کے طور پر انبیاء ہمارے پاس آئے تھے، نبوت میں بیان کر چکی ہوں۔ اسی حکمت کا تقاضے کے طور پر ہر زمانے میں یہاں تک کہ قیامت تک، کیونکہ امام نبی ہمارے آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضرت محمد کی نبوت آخری ہو گئی تو اس وقت اللہ کے دین کو اب تحریف ظاہری باتیں ہو سکتی ہے، تو اسی لیے ہمیں رہبر کی ضرورت ہے تاکہ کوئی اللہ کے دین کو تحریف سے بچا سکے، لوگوں تک دین پہنچا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان سعادت اور کامیابی کے راستے سے پیچھے رہ جائے، کیونکہ سعادت اور انسان کی جو کامیابی ہے وہ صرف پرانے زمانوں تک نہیں تھی، اب بھی ہم انسانوں کو بھی ضرورت ہے کہ کوئی ہمارا ہادی ہو، ایک ایسا ہادی کہ جو معصوم ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم جو معصومین کو مانتے ہیں ان کا معصوم ہونا ہمارے عقیدے میں ہے۔ اس کے علاوہ جو امامت ہے وہ کوئی ظاہری خلافت نہیں بلکہ روحانی معنوی منصب ہے، اسلامی حکومت کی قیادت ہے، دین و دنیا کے معاملے میں حکومت ہے، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو چاہے دنیا کا مسئلہ ہو، اس میں تمام حکومت جو ہے وہ انبیاء کی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی رہنمائی اور دین کو محفوظ رکھنے کی بارے میں بھی ائمہ ہی ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ عزیزان محترم، امام جیسے میں نے پہلے کہا کہ امام ہر گناہ غلطی سے معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر امام ہمارا معصوم نہیں ہوا تو سیم جیسے میں نے نبوت میں بتایا تھا کہ ہم ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکیں گے، اس لیے یہ ہستیاں بھی خدا نے معصوم پیدا کی ہیں۔ البتہ جیسے کہ نبیوں پر شریعت آتی تھی، ان کو صحیفے دیے گئے تھے، قرآن کتاب دی گئی تھی، اب دین ختم ہو چکا ہے، شریعت تمام ہو چکی ہے، اب نئی شریعت نہیں آئے گی، یعنی ائمہ کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوتی، کوئی نیا دین نازل نہیں ہوگا، وہی دین کہ جو پیغمبر پر نازل ہوا تھا اس دین کی حفاظت، اس کی تبلیغ، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ امام کو اسلام کے تمام دین، اصول دین، فروع دین، قرآن کی تمام تفسیر کا علم خدا کی طرف سے آتا ہے، خدا نے رسول اللہ کو دیا اور رسول اللہ نے ان تمام ائمہ طاہرین کو دیا۔ امام جانشین پیغمبر ہوتا ہے، یعنی امامت کے بعد واضح پیغام رسول اللہ نے دیا۔ رسول اللہ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی باقاعدہ حضرت ابراہیم کو امام کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ چنتے نہیں ہیں بلکہ امام چنتا ہے، جیسے نبی اللہ بناتا ہے، اسی طرح امام بھی اللہ ہی بناتا ہے، اس میں لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ظاہری بات ہے خطا کار ہیں، ہم کبھی بھی کسی ایسے کو نہیں چن سکتے کہ جو معصوم ہو، کبھی بھی خطا کار انسان معصوم کو نہیں چن سکتا ہے، تو امام کو چننا اللہ کی ذمہ داری ہے اور اللہ ہی ہمیں امام کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے آنے والے امام کے بارے میں متعارف کروایا، ہر نبی نے اپنے جانشین کے بارے میں بتایا تھا، نبی نے بھی اپنے جانشین کے بارے میں بتایا تھا۔ یہاں پر عقل بھی تھوڑی بات مانگتی ہے، اگر فرض کریں آپ کے گھر میں آپ اگر اپنا گھر بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہوں تو کسی نہ کسی کو اپنے گھر میں بڑے کو رکھ کر جائیں گے، کسی بڑے کی، چاہے گھر کی بڑی بہن ہو یا کوئی بڑا نہیں ہے تو کسی پڑوس کی کسی آنٹی کو، کسی انکل کو کہیں گے وہی گھر کی ذمہ داری رکھیے گا۔ تو اللہ کا نبی دین کو بغیر کسی ذمہ داری کے چھوڑ کے چلا گیا، سب کے ہاتھوں میں، کہ جس کا دل چاہے وہ خلیفہ بن جائے، جس کا دل چاہے دین کو کسی بھی سطح پر موڑ لے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ نے مختلف جگہوں پر کہا، جیسے ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ عنقریب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، تم نے میں دو قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت، اور اس کے ساتھ ہی جملہ تھا کہ میرے اہل بیت کے سلسلے میں فراموشی مت اختیار کرنا، اور یہ جملہ ایک نہیں 3 دفعہ رسول اللہ نے تکرار کی۔ وہ جاتا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اسی سلسلے میں اور بھی احادیث ہیں کہ دین اسلام قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے یا 12 خلیفہ تم پر حکومت کرے اور یہ خلفاء سب قریش میں سے ہوں گے۔ اس کے علاوہ متعدد جگہوں پر مولا علی علیہ السلام کو پہچایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حجۃ الوداع نے کہا تھا کہ اے لوگوں کیا میں تم پر تمہاری نسبت زیادہ حق رکھتا ہوں؟ پوچھا گیا، سب لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ حق رکھتے ہیں۔ تو بس رسول اللہ نے کیا فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اب یہی حدیث من کنت مولا والی 110 اصحاب نے لکھی ہے اور تقریباً 360 مشہور کتابوں میں، ان کتابوں کی تو بات ہی نہیں کر رہی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں، جو مشہور کتابیں ہیں اہل سنت اہل تشیع، وہ 360 کتابوں میں نقل ہے۔ اس کے علاوہ صرف تبلیغ کا آغاز اسی میں نہیں تھا، رسول اللہ نے جب تبلیغ کا آغاز کیا ہے دعوت ذو العشیرہ میں تب بھی کہا تھا کہ یہ وہ علی ہے کہ جو میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے۔ یہ وہی مسئلہ ہے جس کا اعلان پیغمبر اپنی عمر کے پہلے حصے میں بھی کر رہے ہیں، درمیان میں بھی مسلسل کیا اور آخری حصے میں بھی کیا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امام ہیں وہ ہر امام آنے والے امام کی تائید کرتا تھا۔ مولا علی نے امام حسن کی، امام حسن نے امام حسین کی، اور بہرحال کرتے کرتے امام حسن عسکری نے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی اور جو کہ اب تک زندہ ہیں۔ نظروں سے غائب ہیں اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ تمام انسانوں حتیٰ کہ ایسے جو مسلمان نہیں ہیں ان میں بھی عقیدہ مہدویت موجود ہے۔ حضرات ایک اور چیز جو ہمارا عقیدہ مولا علی علیہ السلام تمام صحاباؤں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کے جانشین ہیں، وہ کوئی عام ہستی نہیں تھے، پیغمبر کے بھائی تھے، چچا زاد ان کے داماد تھے، ساتھ میں وہ جانشین تھے، تو تمام صحابہ سے مولا علی کا مقام افضل ہے، سب سے بڑا ہے۔ البتہ مقام کے افضل ہونے کے ساتھ جو لوگ غلط کرتے ہیں، غلط یعنی مولا علی علیہ السلام کو ربوبیت تک لے جاتے ہیں، رب مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، ان کے خلاف مطلب وہ غلط کام ہے، وہ حرام کام ہے۔ مولا علی کو ربوبیت تک لے آنا غلط چیز ہے، وہ لوگ کافر ہیں اور مسلمانوں کے زمرے سے وہ لوگ خارج ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مشرک بن جاتے ہیں، اللہ کے طور پر لے آتے ہیں۔ ہم ان کے عقائد سے بیزار ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ملنا جلنا ہے وہ شیعوں میں غلط فہمیاں قائم کر رہا ہے، تو آپ لوگ اس چیز میں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ چند جملے صحابیوں کے لیے، صحابہ پیغمبر ہمیں ہماری جانیں ان پر فدا ہیں، جتنے بھی صحابی ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کے ساتھ بیٹھنے والے تمام صحابی تھے، کیونکہ قرآن میں باقاعدہ صورتیں ہیں، سورہ توبہ ہے، سورہ نور ہے، سورہ منافقون جس میں منافقین کا ذکر آیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو بعد رسول جنہوں نے مسلمانوں میں جنگ کروائی ہے، بہت سے مسلمان رسول اللہ کے زمانے کے لوگ جنہوں نے آگ لگوائی ہے، انہوں نے مولا کی بیعت کو توڑ دیا، اور یہاں پر واضح ہو کہ حتیٰ کہ جتنے بھی انسان ہیں، تو اب یہ ہمارا چیز بنتی ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ جتنے بھی اصحاب پیغمبر ہیں ان کی اچھائی اور برائی کا سارا دار و مدار ان کے اعمال پر ہے۔ آپ ان کے اعمال کو جانیے، پرکھیں کہ کون کس عمل پر تھا، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ ہمیں کس اصحاب رسول کی پرستش، ہمیں کس اصحاب رسول کا احترام کرنا ہے اور کس کا احترام نہیں کرنا ہے۔ وہ کہ جو حضور کے دور میں اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد اسلام کی حفاظت میں لگے رہے، وہ کہ جو قرآن کا ساتھ دیتے رہے، کہ جنہوں نے رسول اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھائے ہیں، ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن وہ منافقین صفت صحابہ کہ جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد جنہوں نے اپنا رستہ بدل لیا، رسول اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا، بلغ بلغ کہہ کر بھی آخر میں مکر گئے، ایسے کام کہ جو اسلام کو نقصان دیے، تو ہم ان کو اصحابی پیغمبر میں سے نہیں مانتے۔ بے شمار
تو اہل بیت کے متعلق جو حکم دیا ہے رسول اللہ نے کہ ہمیں اپنا دامن ان سے نہیں چھڑانا، تو بس وہ ہمارے لیے معصوم ہیں، وہ ہمارے لیے قابل ستائش ہیں، اور ہمارے لیے انبیاء کے بعد جو سب سے فضیلت والے ہیں وہ یہ 14 معصومین علیہ السلام ہیں۔ بزار محترم کافی وقت لے لیا آپ لوگوں کا، بس چند جملے ان مسائل کے پڑھوں گی۔ جب یزید کو ابن زیاد کا خط ملا ہے تو تمام سروں کو اس نے اہل بیت کے ساتھ شام بھجوایا ہے، کیونکہ اس نے یزید کو اطلاع دی کہ ہم حسین کو قتل کر چکے ہیں، ان کے گھر والوں کو ہم قیدی بنا چکے ہیں، اسیران اہل بیت کو برہنہ سر شام روانہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک شخص کہ جو ان ہستیوں کے سروں کو لے کے جا رہا تھا وہ روایت کرتا ہے کہ ہم اندازاً 50 آدمی تھے کہ جو تمام شہداء کے سر کو اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے سر کو لے کے جا رہے تھے، اور وہ کہتا ہے ایک صندوق تھا کہ جس میں ہم سر حسین کو رکھ دیا کرتے تھے، اور ایسے نہیں کہ بس رکھ کے کونے میں رکھ دیا کہتے تھے، ہم بیچ میں رکھتے تھے اور اس کے ارد گرد دائرہ بنا کے ہم تمام لوگ شراب پیا کرتے تھے، امام حسین کے سر کے ساتھ میں بیٹھ کے یہ لوگ شراب پیتے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک رات اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے شراب نہیں پی، میری آنکھ لگی لیکن کچھ شور ایسا ہوا کہ میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بجلی کی گرج ہے اور آسمان سے اتنا نور ظاہر ہو رہا ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی، اور پھر آسمان سے دروازے کھلتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت محمد زمین پہ اترے ہیں، اور وہ ساتھ میں ان کے فرشتوں کی بھی بڑی تعداد ہے، وہ سب آتے ہیں، اس صندوق کو کھولتے ہیں، سر امام حسین کو باہر نکالتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بوسہ دیا، تمام انبیاء کو دیا، اور آخر میں رسول اللہ نے بھی اسے بوسہ دیا ہے۔ ارے یہ وہ حسین کہ جس کو رسول اللہ تمام صحاباؤں کے سامنے بوسہ دیا کرتے تھے، آج صرف سر حسین کو اٹھا کے رسول بوسہ دے رہے ہیں۔ عزیزوں، وہ شخص کہتا ہے کہ اسی طرح جب ہم لوگ سر حسین کو شام کی طرف لے جا رہے تھے تو شہر دمشق کے قریب پہنچ کے ام کلثوم نے شمر سے کہا کہ مجھے ہمیں لے کر ہی جانا ہے نا، بس ایک کام کرو، ہمیں تماشائیوں کے ہجوم سے پرے کر کے لے کر جاؤ، اور یہ جو ہمارے چاہنے والوں کے سر ہیں ان کے سروں کو دور لے جاؤ تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہم تک نہ پڑے۔ لیکن شمر کیا کرتا ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنے بھی سر ہیں محملوں کے قریب لے جاؤ۔ اس حالت میں اہل حرم کو تماشائیوں کے درمیان سے گزارا گیا ہے۔ عزیزان محترم، راوی کہتا ہے جس وقت اہل بیت وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ایک ضعیف شخص تھا جو شکر خدا کر رہا تھا کہ حسین کو مارا۔ اصل میں وہ شامی تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ حسین کون ہے، لیکن وہ قرآن پڑھتا تھا۔ مولا سجاد کہتے ہیں اے شخص تو نے قرآن پڑھا ہے، ایک ایک آیت بتائی، کہا ہاں میں یہ سب آیتیں پڑھتا ہوں۔ کہا تو جانتا ہے کس کے بارے میں ہے؟ کہا یہ تو رسول اللہ کے گھر والوں کے بارے میں ہے۔ امام کہتے ہیں ارے میں وہ ہوں جو رسول کی نواسے کا بیٹا ہوں، یہ سر تمہیں نظر آ رہا ہے یہ حسین کا ہے۔ بس وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ سن کے پریشان ہو گیا، میں نے اپنا ماما اتارا، ارے اتنا رویا ہے، اتنا رویا، یزید کو اطلاع ملی، اس شخص کو قتل کروا دیتا ہے۔ بس اہل حرم اور مولا سجاد ایسی حالت میں دربار لائے گئے ہیں کہ ایک ہی رسی میں تمام بندھے ہوئے تھے، یزید کے سامنے سر حسین پڑا ہوا تھا۔ ارے میری شہزادی نے جب سر حسین دیکھا تو اپنے منہ کو تماچوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ارے پورے دربار میں لوگ رونے لگے۔ جب یزید نے یہ دیکھا کہ یہ تو یہاں منقلب ہو رہا ہے تمام معاشرہ، اسی وقت ایک چھڑی منگوائی، حسین کے دانتوں سے کھیلنا شروع کیا۔ ارے یہ وہ حسین کی لب ہے جس کو رسول چوما کرتے تھے۔ وہاں بھی ایک صحابی رسول بھی تھا، کہتا ہے وائے ہو یزید، تو حسین، یہ حسین ہے جو فرزند فاطمہ ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ رسول اس کی لبوں کا بوسہ لیتے تھے۔ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا